اسے عظمت سادات کی خبر نہیں، اسے منبر حسین پر آنے کا حق نہیں۔ صحیح بات، صحیح بات۔ ولایت قبول نہیں ہوگی عزت سادات کے بغیر، عزاداری حسین کے بغیر۔ مدینے میں جھگڑا پڑ گیا، عیسائی اکٹھے ہو کر آ گئے اور نبیوں کے سلطان کو سلام کیا۔ خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے چہرہ پھیر لیا، وہ حیران ہو گئے، اچھا نبی ہے، سلام کا جواب ہی نہیں دیتا۔ باہر نکلے، ایک بزرگ مل گیا، اس کا نام میں نہیں لوں گا، البتہ اس بزرگ نے عیسائیوں کو گھیر لیا۔ وہ کہا جی کل میں سفارش کروں گا تمہاری، یہ 2 سونے کی انگوٹھیاں مجھے دے دو۔ وکیل زیادہ پیسے لے تو اعتراض نہ کرنا، اتھو کام شروع ہے۔ اگلے دن بزرگ لے کر گئے، پیغمبر نے وکیل اور موکل دونوں سے منہ پھیر لیا۔ منہ لٹکا کے عیسائی باہر نکلے، پوری ذمہ داری سے فکر عرض کرتا ہوں۔ اگلے دن دوسرا بزرگ پیغمبر کی بارگاہ میں عیسائیوں کا سفارشی بن کر گیا، نبیوں کے سلطان نے پھر منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک اس جم غفیر میں میری آواز جا رہی ہے، مقدمہ ابن خلدون میں بھی ہے، سیرت حشام میں بھی ہے، سید سلیمان ندوی نے بھی لکھا، ڈپٹی نذیر احمد نے بھی لکھا۔ وہ 2 بزرگ کون سے تھے جو دونوں دن عیسائیوں کو لے کر گئے اور قبلہ بابجی پیغمبر نے منہ پھیر لیا؟ سلطان سے دل کی سفارش رحمت اللہ العالمین کی بارگاہ میں کام نہیں آئی۔ دوسرا دن گزر گیا، عیسائی پریشان ہو گئے۔ جب مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا، نبوت کا رپورٹر، نون کی طرح جھکی ہوئی کمر، نام سلمان، سینے پہ منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز، دہڑی پہ زہرا کی دیوہڑی کا نور، بطول کی چوکھٹ کا نور داڑھی پر۔ قریب آ کر اس نے عظیم الشان فکرہ کہا۔ سلمان نے بازو پکڑ کے عیسائیوں سے کہا، علی جیسے دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو۔ یہ سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، علی جیسے دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو۔ آؤ میں تمہیں مزاج شناس رسالت کے پاس لے چلوں، جو رسالت کے مزاج سے واقف ہے۔ علی کے دروازے پر علی نے فرمایا سونا اتارو، مرد پہ سونا حرام ہے، تسے جاگو، مرد پہ سونا حرام ہے۔ نبیوں کے سلطان کے سامنے فعل حرام کر کے جاؤ گے، باریابی نہیں ہوگی۔ تھے عیسائی لیکن علی کے کہنے پہ سونا اتار دیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ عیسائی بھی علی کا حکم مانے تو منزل پا لیتا ہے۔ اب جو علی لے کر گیا تو نبیوں کے سلطان نے اٹھ کر استقبال کیا۔ پیغمبر نے فرمایا آنے کا مقصد بڑا مختصر کر رہا ہوں، آنے کا مقصد ان کا جی عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بطول زیادہ ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، نطفے سے پیدا نہیں ہوا، کلمت اللہ ہے، میرا بھائی ہے، میرا امتی بن کر آئے گا۔ ہوئے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ سرکار فرمایا دلیل؟ وہ کہا جی بغیر باپ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر آدم کو مانو، اس کی اماں بھی نہیں تھی۔ اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے، اسلام نال یہ ظلم ہویا جی۔ بس سامعین گرامی، کٹ حجتی کرتے رہے، نہیں مانے۔ یہاں سے تقریر شروع بھی ہو رہی ہے اور ختم بھی ہو رہی ہے۔ آیت آ گئی کہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے
لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں گے۔ 1 دسمبر کے ہونے والے اس تاریخی سالانہ عظیم و شان جلسے میں معتبر اور مستند مذہب شیعہ کی شخصیات کی موجودگی میں ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت میں منبر رسول سے مجلس حسین میں نور برساتی ہوئی مجلس اعضاء میں لاؤڈ سپیکر پر بانگے دوہل کہتا ہوں، عیسائیوں کو اعتراض علی کی ولایت پر نہیں تھا، نبی کو تو کہنا چاہیے تھا تم انجیل لاؤ میں قرآن لاتا ہوں، تم عیسائیت لاؤ میں اسلام لاتا ہوں، لیکن نبی نے فرمایا میں علی کو لاتا ہوں، میں حسن کو لاتا ہوں۔ پتہ چلا جب بھی اسلام پہ مشکل آئے قرآن